السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ خمیازہ۔ کھیل ہی کھیل میں پڑنے والی افتاد نے اس خاندان پر زندگی ہی تنگ کر دی تھی۔ جون کی تپتی دوپہر تھی۔ گرمی کا وہ عالم چیل بھی انڈا چھوڑ کر بھاگ گئی۔ سڑکیں سنسان اور گلیاں جیسے یکدم ویران ہو گئی تھیں۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی اس جلتے بلتے موسم کی سختی اور دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے کونوں خدروں میں پناہ لے چکے تھے۔ ایسے میں بڑے سے بڑا جگرے والا بھی قبرستان کے نام پر ہی ہال اٹھتا ہوگا، مگر بچپن تو پھر بچپن ہی ہے۔ اسے نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، نہ آنے والے وقت کا خیال، اور نہ ہی گزرتے وقت کی پرواہ۔ اس تپتی سلگتی دوپہر میں شہر کے سب سے پرانے اور بڑے قبرستان میں ایک طرف الگ تھلگ سے بنے احاطے میں چند بچے چھپن چھپائی کھیلنے میں مشغول تھے۔ یہ احاطہ قبرستان سے ذرا ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ بے شمار گھنے درختوں کے جھنڈوں کی وجہ سے یہاں قدرے سکون تھا۔ اس گرم ترین موسم میں بھی یہاں اچھی خاصی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بچے ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنے کھیل میں مگن نظر آ رہے تھے۔ وہ قریبی محلے کے رہائشی شبیر صاحب کے خاندان کے بچے تھے۔ شبیر صاحب کی اکلوتی چھوٹی بہن لاہور بیاہی ہوئی تھی۔ بچوں کو جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی، یا تو وہ بچوں کے ساتھ اپنے دونوں بھائیوں کی طرف فیصل آباد چلی آتی، یا پھر ان کے بھتیجے بھتیجیاں ان سے ملنے لاہور چلے جاتے۔ شبیر صاحب اور پھر سب مل کر خوب دھما چوکڑی مچاتے، اور یہ ان سب کا برسوں پرانا معمول تھا۔ اس بار بھی ناہید بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی، اور اس وقت وہ سب بچے ماؤں سے نظر بچا کر کھیلنے کودنے کو قبرستان آن دھمکے تھے۔ شامیر شامیر، باہر آ جاؤ یار، ہم ہار گئے ہیں، تم جیت گئے ہو، بس اب فوراً باہر آ جاؤ۔ عرفان اپنے پھپھوزاد شامیر کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد بآواز بلند اپنی شکست کا اقرار کرتے ہوئے پکارا تھا، تاکہ وہ جہاں کہیں بھی ہو جیت جانے کی خوشی اسے باہر کھینچ لائے۔ مگر اس کے تمام کزن سمیت اس کی یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی تھی، کیونکہ شامیر کہیں سے بھی آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھا، میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی منع کیا تھا نا کہ اس بھری دوپہر میں اس سنسان ویران جگہ پر کھیلنے کودنے کا پروگرام مت بناؤ، مگر تم لوگوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھا نا، ہو گیا نا شامیر گم، اب ہم پھپھو کو کیا جواب دیں گے؟ ہائے، میری تو کبھی کوئی سنتا ہی نہیں، اور امی ابو، تایا ابو، ہائے میرے اللہ، امی تو میرا کیما بنا دیں گی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ سب سے بڑا ہونا بھی نرا عذاب ہی ہے۔ اب ان سب کے سوالوں کے جواب بھی مجھے ہی دینے پڑیں گے، اور سب سے زیادہ مار بھی مجھے ہی کھانی پڑے گی۔ میرے اللہ، شامیر کو واپس بھیج دے، ورنہ میری خیر نہیں۔ شامیر کی گمشدگی نے سب سے زیادہ رابعہ کے ہاتھ پیر پھلائے تھے۔ وہ ان سب کزنس میں سب سے بڑی تھی۔ ماں کو سب سے زیادہ رعب بھی اس پر ہی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی بہت سی ذمہ داریاں بھی اسی کے سر تھیں۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس سے بہت مختلف اور شرارتی تھے۔ رابعہ بیچاری اکثر اب سب کی شرارتوں کی بھیٹ چڑھ جاتی، اور پھر نتیجتاً ماں کی صلاواتیں اس کا مقدر بنے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی شامیر کے اچانک غائب ہو جانے پر وہ سب سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ عرفان، ہارون، خدا کے واسطے ڈھونڈو کہیں سے شامیر کو۔ اگر وہ نہ ملا تو ماموں مومانی جان تو بعد میں کوئی ایکشن لیں گے، امی تو یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گی، اور پھر ابو ہمیں کبھی بھی فیصل آباد نہیں آنے دیں گے۔ او خدایا، اب ہم کیا کریں؟ ارے کچھ تو کرو تم لوگ، اب ایسے کیوں کھڑے ہو گئے ہو بت بن کر؟ رابعہ کا وویلا ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ معروف دعائیاں دینے لگی۔ اس کا حال بھی کچھ رابعہ جیسا ہی تھا۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے شامیر جیسے چلبلے بھائی کی ذمہ داری خود بخود ہی اس کے ناتواں شانوں پر آن پڑی تھی، اور اسی لیے زیادہ پوچھ گچھ بھی اسی سے ہوتی تھی۔ ارے بچوں، آج پھر تم لوگ آ گئے ادھر شور مچانے کے لیے۔ منع کیا تھا نا تم لوگوں کو کہ ادھر مت آنا، لیکن تم لوگ بھی نا
باز نہیں آتے شرارتیں کرنے سے۔ لگاتا ہوں میں تم لوگوں کی شکایتیں بڑے میر صاحب سے، اب وہ ہی تم لوگوں کو ٹھیک کریں گے، میری تو ایک نہیں سنتے ہو تم لوگ۔ قبرستان کے پرانے رکھوالے منگو بابا نے انہیں پریشان حال ادھر سے ادھر دوڑتے دیکھا تو ان کی گوشمالی کرنے ان کے سر پر جا پہنچے اور بغیر کچھ دیکھے انہیں ڈانٹنے لگے۔ اسی اثنا میں ان کی نظر روتی ہوئی رابعہ اور معروف پر پڑی تو وہ چونک گئے۔ ارے بیٹا، تم دونوں رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں لگوا لی تم نے؟ منگو بابا رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز سے پوچھتے ہوئے بولے تو وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ نہیں بابا، چوٹ تو نہیں لگی ابھی، لیکن لگے گی ضرور، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ ظاہر ہے جب ہم لوگ شامیر کے بغیر گھر واپس جائیں گے تو امی اور ماموں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ان کی ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی اور مار بھی، اور پھر چوٹیں تو بہت آئیں گی نا۔ ربیہ کی جگہ معروف نے بسرتے ہوئے معصومیت سے منگو بابا کو جواب دیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ شامیر کہاں گیا؟ بابا نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان سے استفسار کیا تو سب کے سر جھک گئے۔ بابا، شامیر گم ہو گیا ہے، ہم نے اسے ہر جگہ دیکھ لیا مگر اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں مل رہا، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے بابا، اگر وہ نہ ملا تو۔ عرفان نے فکر اور پریشانی سے کہا تو ربیہ اور معروف کے رونے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ بابا ساری صورتحال جان کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سب بچوں کو ساتھ لیا اور ایک بار پھر شامیر کی تلاش میں قبرستان میں بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ وہ سب دو دو کی ٹولیوں میں بٹ گئے اور یہاں وہاں شامیر کو آوازیں دیتے گھومنے لگے۔ انہیں اس طرح بھاگتے دوڑتے کافی دیر ہو چکی تھی اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شامیر کے نہ ملنے کی پریشانی کے ساتھ ساتھ اب انہیں اپنی اپنی ماؤں کے جاگ جانے کا خوف بھی ستانے لگا۔ منگو بابا کی فکر اور پریشانی کا عالم ہی جدا تھا، انہیں کسی انہونی کے ہونے کا احساس شدت سے ستا رہا تھا مگر وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے میرو کے بخیر و عافیت مل جانے کی دعائیں کرتے اسے تلاش کر رہے تھے۔ کافی دیر کی دوڑ دھوپ کے بعد آخرکار انہیں شامیر مل ہی گیا۔ وہ احاطے کے باہر کافی دور درختوں کے جھنڈ کے پاس گھٹنوں میں سر دیے چپ چاپ بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ سب اتنے خوش ہوئے کہ اس سے یوں پراسرار انداز میں غائب ہو جانے اور پھر آپ و آپ ہی مل جانے کے بارے میں اس سے کچھ پوچھنا انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ مگر منگو بابا اسے اس طرح اور اس جگہ دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان نظر آنے لگے تھے۔ شامیر پتر، تم یہاں کیسے آ گئے؟ ابھی تو ہم یہاں سے ہو کر گئے تھے، تم کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور اب اس طرح اچانک کہاں تھے تم بیٹا؟ تمہیں ہماری آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں کیا؟ منگو بابا نے شامیر کا بازو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے حیرت اور پریشانی سے پوچھا تو وہ سر اٹھا کر انہیں عجیب خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ بھی لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ بال اور کپڑے اس طرح بھیگے ہوئے تھے جیسے ابھی ابھی کپڑوں سمیت نہا کر آیا ہو۔ منگو بابا اس کی حالت دیکھ کر چونک گئے۔ ان کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں بار بار احاطے کی طرف دیکھتے اور پھر میرو کو دیکھ کر تعصب سے سر جھٹکتے۔ سب بچے شامیر کے مل جانے کی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، اس لیے ان کی ظاہری حالت کی تبدیلی کا کسی نے نوٹس نہیں لیا اور اسے ساتھ لی خوشی خوشی اچھلتے کودتے گھر واپسی کی راہ لی۔ ربیہ پتر، مجھے کچھ اچھے آثار نظر نہیں آ رہے، میں اسی لیے تم لوگوں کو منع کرتا تھا کہ بھری دوپہروں میں یہاں مت آیا کرو، مگر تم لوگ بھی نہ، اللہ خیر ہی کرے، اب جانے کیا ہونے والا ہے۔ مجھے شامیر پتر کی بہت فکر ہو رہی ہے، میں بڑے میر صاحب سے بات کرتا ہوں، مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے بیٹا۔ اللہ تم سب کو اپنی امان میں رکھے، اب تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور آئندہ ادھر مت آنا، سمجھی؟ شامیر کی خالی خالی اجنبی نگاہیں دیکھ کر بابا نے اپنی پریشانی کا اظہار ربیہ سے کچھ اس طرح کیا کہ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بابا کی باتوں نے اس کے دل میں خوف سا بھر دیا تھا۔ وہ سب کو ڈانٹتی ڈپٹتی گھر واپس لے گئی۔ جلد ہی منگو بابا کے خوف نے پوری فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شام تک شامیر سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا، اس کا جسم ایسے جل رہا تھا جیسے بھٹی۔ سارے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے اور اسی پریشانی میں شبیر میر صاحب نے لاہور فون کر کے رضا میر صاحب کو بھی مطلع کر دیا۔ رضا میر کو اپنے دونوں بچوں سے شدید قسم کی محبت تھی۔ انہیں جیسے ہی میرو کی خرابی صحت کی اطلاع ملی وہ فوراً بھاگے چلے آئے۔ انہوں نے جب بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ انہوں نے اسی وقت شامیر کو گاڑی میں ڈالا اور واپس لاہور بھاگے۔ پھر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں شامیر کو ایڈمٹ کروا دیا تھا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی
کہ مصادق ہر کوشش رائگاں جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرو کی حالت کسی طرح بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ گمسم سا بیٹھا خلاؤں میں جانے کیا ڈھونڈتا رہتا تھا، لیکن جب اسے دورہ پڑتا تو وہ کسی کے قابو میں نہ آتا تھا۔ چلا چلا کر سارا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا، نہ ڈاکٹرز کے قابو آتا اور نہ ہی پیرا میڈیکل اسٹاف اسے سنبھال پاتے۔ اس 11 سالہ لڑکے کے وجود میں جیسے 40 آدمیوں کی طاقت بھر جاتی۔ نہ اس پر کوئی دوائی اثر کر رہی تھی اور نہ ہی کسی انجیکشن کا کوئی ری ایکشن ہو پا رہا تھا۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کا عملہ بھی اس کی حالت دیکھ دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا، مگر کسی کی سمجھ میں اس کی بیماری نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی علاج سمجھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے بورڈز روز اس کا تفصیلی معائنہ کرتے، مختلف ٹیسٹ اور دوائیں تجویز کرتے، مگر سب بے سود۔ میرو کو جب فٹس پڑتے تو جب تک وہ نڈھال اور بے دم ہو کر خود ہی بے ہوش نہ ہو جاتا کوئی اسے قابو نہ کر سکتا تھا۔ رضا میر اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی حالت دیکھ دیکھ کر آٹا آنسو روتے تھے۔ ناہید اور معروف کا بھی پریشانی اور فکر کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ ان سب کی زندگیوں کا رخ یکدم تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ شامیر سب کی آنکھ کا تارا تھا، سب کا بے حد لاڈلا اور چلبلا سا لڑکا، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے میر خاندان کے لیے خاص مقام رکھتا تھا۔ وہ پورے خاندان کی رونق اور جان تھا، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر تو وہ سبھی بے جان ہوئے جا رہے تھے۔ رضا میر صاحب، ہم سے جو بھی کچھ ہو سکتا تھا ہم کر چکے، اب اس سے آگے ہماری ڈاکٹری، ہماری سائنس سب بے بس ہو چکی ہے۔ آپ شامیر بیٹے کو گھر لے جائیں، اس کے لیے دعائیں کریں کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ ہم بھی آپ کے بیٹے کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائے، مگر ہم اس سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ 15 دن تک ہر طرح کی کوششیں کرنے کے بعد ڈاکٹرز کے بورڈ نے ایک طرح سے انہیں جواب دے دیا تھا، اور اس خبر سے تو میر فیملی کے صحیح معنوں میں ہوش اڑا دیے تھے۔ ناہید اور معروف کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور رضا میر کو تو ایسے لگتا تھا جیسے ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہو۔ خاندان کے چھوٹے بڑے سب میرو کے لیے جہاں دل سے دعا گو تھے، وہیں انہیں تسلی دلاسے دیتے تھے، مگر میرو کی حالت دیکھ دیکھ کر خاندان کے چھوٹے بڑے سب میرو کے لیے جہاں دل سے دعا گو تھے، وہیں انہیں تسلی دلاسے بھی دیتے تھے، مگر میرو کی حالت دیکھ دیکھ کر وہ تینوں دن بدن بجھتے جا رہے تھے۔ اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ، یا اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، معافی معافی، اللہ معافی۔ شامیر کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ 2 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے، ہر طرح کا علاج کروایا جا چکا تھا، دم درود، جھاڑ پھونک، تعویذ، دھاگے، مگر سب بے سود، کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ شامیر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر سب کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اور تو اور معروف سمیت خاندان کے سارے بچے اپنی چوکڑیاں بھول چکے تھے۔ شامیر کے جنون و دیوانگی نے ان سے جیسے ان کی ساری شرارتیں ہی چھین لی تھیں۔ میر فیملی میں ہر طرف ڈر اور خوف کا راج سا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی رضا میر صاحب جمعے کی نماز ادا کر کے مسجد سے آئے تھے، اور بے حد مایوسی کے عالم میں سر جھکائے بے سود لیٹے شامیر کے سرانے بیٹھے تھے۔ اس کی دوسری طرف ناہید بیٹھی تلاوت کر رہی تھی، اور اسی کمرے کے ایک کونے میں معروف جائے نماز بچھائے رو رو کر اللہ سے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی، تندرستی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بھائی جان، کھانا یہیں لے آؤں یا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دوں؟ ان کی پرانی خادمانی ملازمہ جمیلہ، جنہیں بچے خالہ بھی کہتے تھے، نے اندر آ کر رضا میر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا کر منع کر دیا۔ لیکن بھائی جان، باجی نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور معروف بیچاری تو اللہ 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 معافی، اللہ معاف کر دے، اللہ اللہ۔ ابھی خالہ بی کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ شامیر کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے کمرے میں جا بجا لگے قرآن آیات کے قطع خطاطی کی اعلیٰ پینٹنگز کے سامنے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی گریہ زاری میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ویسے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حلق سے کربناک چیخیں برآمد ہونے لگیں۔ اس کا جسم بستر سے 2-2 فٹ اچھل رہا تھا۔ رضا میر اور ناہید کے ساتھ جمیلہ بھی اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر بے سود۔ وہ ان تینوں کے بس میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شور اور ناہید معروف کی چیخیں سن کر گھر کے دوسرے ملازمین بھی بھاگے چلے آئے تھے۔ یہ جمیلہ کے شوہر منور اور بیٹا انور تھے، اور وہ دونوں بھی ان کے ساتھ مل کر میرو کو قابو کرنے کی کوششیں کرنے لگے، مگر اس میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ سب اس کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ اس کی حالت نے ناہید اور معروف سمیت جمیلہ بی بی کی بھی چیخیں نکلوا دی تھیں۔ وہ تینوں بری طرح سے روتے ہوئے میرو کو تڑپتا دیکھ رہی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر یکدم پورے کا پورا گھوم گیا، اس طرح کہ اس کا چہرہ اس کی پشت کی طرف چلا گیا اور بالوں سے بھری گدی سینے کی طرف آ گئی، ایسے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، چابی والا کھلونا ہو۔
شامیر کی یہ گت دیکھ کر ناہید اور معروف کی دلسوز چیخیں نکلیں اور پھر وہ دونوں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ جمیلہ بی کا بھی خوف کے مارے برا حال تھا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں، مگر جی کڑا کر کے خود کو سنبھالتی فوراً ناہید اور معروف کی طرف لپکی تھیں۔ رضا میر، منور اور انور اس افتاد پر خوف و دہشت کے ساتھ ساتھ عجیب طرح کی اذیت میں بھی مبتلا ہو چکے تھے، مگر پھر بھی خود کو کمپوز کرتے ہوئے مسلسل میرو کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک سے بدلہ لوں گا، چن چن کر ماروں گا تم سب کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ 11 سالہ شامیر کے منہ سے نکلنے والی آواز ہرگز بھی 11 سالہ بچے کی تو نہیں تھی۔ کون ہو تم اور کیا بگاڑا ہے میرے بچے نے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو اس معصوم کے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے جان چھوڑ دو ہماری۔ ارے ہماری تو کسی انسان سے بھی کبھی کوئی دشمنی نہیں رہی، تو پھر کسی دوسری مخلوق سے دشمنی کیسے مول لے سکتے ہیں ہم بھلا؟ رضا میر سے تو پہلے ہی بیٹے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس پر یہ نئی افتاد، ان کے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہی ہو گیا، اس لیے وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے پھٹ سے پڑے تھے۔ اب کیوں معافیا مانگ رہے ہو؟ پہلے تو اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہو، انہیں تمیز تہذیب سکھانے کے بجائے الٹا لاڈ پیار میں اس قدر بگاڑ دیتے ہو کہ یہ چھوٹے بڑے کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، بے ادب، بدتمیز اور بیہودہ ہو جاتے ہیں، اور تم لوگ ان کی ایسی حرکتوں کو ان کی معصوم شرارتیں سمجھ کر خوش ہوتے رہتے ہو۔ ارے واہ، کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری، بس بہت کر لیا میں نے برداشت، مگر اب اور نہیں، اب تو سزا ملے گی اور مل کر ہی رہے گی۔ اس لڑکے کو تو میں نے نہیں چھوڑنا، اور اس کے بعد ان سب بچوں کی بھی باری آئے گی جو بھری دوپہروں میں سنسان قبرستانوں کو کھیل کا میدان سمجھ کر کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ بس عبدالجلال، بس بہت ہو گیا، ان بچوں کی غلطی سے زیادہ تم انہیں سزا دے چکے ہو، اب کیا جان لوگے ان معصوموں کی؟ اسی بھاری آواز میں شامیر کے منہ سے نکلنے والے ہولناک انکشافات نے رضا میر کی ریڑھ میں سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ ابھی وہ اس حملے سے سنبھلے ہی نہ تھے کہ دروازے کی جانب سے ابھرنے والی آواز نے ان کے ساتھ ساتھ سب کا رخ دروازے کی جانب موڑ دیا۔ شامیر نے بھی چونک کر کھلے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ شامیر کے دونوں ماموں شبیر اور میر رشید دہلیز سے چند قدم آگے کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک دراز قد جوان کھڑا تھا جس نے آسمانی رنگ کا سادہ لباس پہن رکھا تھا، سر پر سفید عمامہ باندھا ہوا تھا اور اس کی سیاہ گھنی داڑھی اس کے نورانی چہرے پر سجی تھی۔ اس نوجوان کے پورے جسم سے نور کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، خصوصی طور پر اس کی روشن چمکدار آنکھیں جس سے نکلنے والی روشنی کی لہر نے شامیر کو پریشان سا کر کے رکھ دیا تھا۔ اوہ عبدالکریم، تو آ ہی گئے تم پھر میرا راستہ کاٹنے کے لیے؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں کسی کو بھی معاف نہیں کرنے والا، نہیں ہرگز نہیں۔ عبدالکریم کے سنجیدہ انداز سے کیے گئے سوال کے جواب میں شامیر کے منہ سے پھر وہی گھن گرج سے بھرپور بھاری آواز برآمد ہوئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی شامیر کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ وہ بری طرح سے چیخ چلا رہا تھا، اپنی جگہ سے اچھل جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن یک بار پھر پیچھے کو جا لگی۔ اس کی حالت نے یک بار سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ناہید اور معروف جو چند لمحے پہلے ہی ہوش میں آئی تھیں یک بار پھر چیخنے لگی تھیں، بھائی جان میرا بچہ، ہائے میرا میرو، بھائی جان میرے بچے کو بچا لیں، بھائی جان۔ ناہید تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی بھائیوں کے سمت لپکی تھی، اور پھر اسی طرح روتے کرلاتے ان کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ کچھ یہی حال معروف کا بھی تھا۔ محمد شبیر صاحب، آپ ان بیبیوں کو باہر لے جائیں، اور جب تک میں نہ کہوں انہیں اندر مت بلائیے گا، اور ہاں ایک گلاس پانی کا منگوا دیں مجھے، عبدالکریم نامی نوجوان نے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا، تو شامیر نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر بے حد غصے سے انہیں گھورنے لگا۔ عبدالکریم، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ جاؤ، چلے جاؤ اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، میں اپنا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ عبدالجلال کی بھاری آواز ایک بار پھر شامیر کے حلق سے برآمد ہوئی تھی، مگر عبدالکریم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی اطمینان سے بیٹھے اس پانی پر دم کر رہے تھے جو منور نے انہیں لا کر دیا تھا۔ عبدالجلال، ضد چھوڑ دو، کیا ملے گا تمہیں ان سے بدلہ لے کر؟ یہ بچے تو نادان ہیں، مگر تم تو سمجھدار ہو نا، جانتے ہو نا اچھی طرح سے کہ انتقام و بدلے کی راہ کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ مسلمان ہو نا تم بھی، اللہ اور اس کے نبی آخر الزماں کے ماننے والے، تو پھر تم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیسے بھول سکتے ہو؟ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا سب سے اعلیٰ اور افضل عمل ہے، تو اب تم بھی ان کی نادانی کو بھول کر انہیں معاف کر دو، اور لو یہ پانی پی لو، اس کی برکت سے تمہارا غصہ بھی کم ہو جائے گا اور تمہیں فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ عبدالکریم نے دم کیا ہوا پانی شامیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
تو وہ بغیر پلک جھپکائے اسی طرح غصے سے اسے گھورتا چلا گیا۔ عبدالجلال غصہ تھوک دو اور میرا کہنا مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر عبدالکریم نے پھر کہا تو وہ بھڑک سا گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ان کی غلطی اتنی بھی معمولی نہیں تھی کہ میں اسے نادانی سمجھ کر بھول جاؤں۔ سزا تو میں انہیں دے کر ہی رہوں گا تاکہ یہ لوگ کچھ تو سبق سیکھیں۔ عبدالجلال نے نظر میر اور ان کے قریب کھڑے شبیر صاحب اور رشید میر کو بری طرح گھرتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی اور تعصب کے عالم میں سر جھکا کر رہ گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عبدالجلال، مگر ایک بار میری بات بھی مان لو، کیونکہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ ہم انسانوں کی طرح تمہاری بھی کچھ حدود مقرر ہیں۔ اگر تم ان سے تجاوز کرو گے تو بلا شبہ نافرمانیوں میں شمار ہوگے، اور تم ایک اچھے اور نیک قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، نیکوکاروں میں شمار ہوتا ہے تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا۔ تو کیا تم چاہو گے کہ ایک معمولی سے غصے اور انتقام کی وجہ سے تم دھتکارے جاؤ اور پھر تمہاری وجہ سے تمہارا قبیلہ بدنام ہو جائے؟ کیا تم ایسا پسند کرو گے عبدالجلال؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ سب تمہیں اچھا لگے گا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عبدالکریم، میں واقعی نہیں چاہتا کہ میں اپنی حدود سے تجاوز کر کے نافرمان اور گستاخ بن جاؤں، اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں اپنے معزز قبیلے کا نام بدنام کر ڈالوں، مگر میں کیا کرتا؟ تم خود انصاف کرو عبدالکریم، میں نے کئی بار منع کیا تھا نا انہیں۔ منگو بابا کے ہاتھ کئی بار ان لوگوں کو پیغام بھجوائے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ منگو بابا نے ان کے بڑوں کو منع کرا، اب بچوں کو کئی بار منع کیا کہ قبرستان میں کھیلنے کودنے مت آیا کریں۔ قبرستان کھیل کا میدان نہیں ہو، یہ تو جائے عبرت ہے، یہاں آ کر تو سب کی مستیاں، سب کی شرارتیں دم توڑ دیتی ہیں، مگر یہ بچے، یہ شرارتیاں اور نافرمانیاں بچے کسی کی سنتے ہی نہیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کا بھی برابر کا قصور ہے، خاص طور سے ان کی مائیں، جو خود تو گرمیوں کی بھری دوپہروں میں پنکھے چلا کر ٹھنڈے نیم تاریک کمرے بند کر کے سو جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو باہر نکال دیتی ہیں آوارہ گردی کرنے کے لیے، اور ایسا کرتے ہوئے انہیں لمحہ بھر بھی خیال نہیں آتا کہ اس سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ان معصوموں کو ہوتی ہے۔ یہ پھول سے کومل اور نازک بچے ذرا سی بے توجہی اور بے احتیاطی سے جھلس کر رہ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، مگر یہ عورتیں، ان بیوقوف عورتوں کو تو سوائے باتیں بھگاڑنے اور سونے سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو یہ کیا رکھیں گی ان پھولوں اور کلیوں کا خیال؟ اس لیے یہ خود بھی نقصان اٹھاتی ہیں اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے بچے بھی ناگہانی مصیبتوں کا شکار رہتے ہیں۔ اب بھی یہی ہوا ہے، ہمارے بار بار منع کرنے کے باوجود جب یہ انسان اور ان کے بچے باز نہیں آتے تو پھر مجبوراً مجھے ان کی گوشمالی کے لیے میدان میں اترنا پڑا۔ عبدالجلال کا غصہ کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں موجود سب افراد سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ کمرے کی دہلیز کے باہر ناہید اور جمیلہ برستی آنکھوں سے شامیر کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے بولتا ہوا انہیں ہی گھور رہا تھا۔ شامیر کے منہ سے ساری بات سن کر ان کا سر بھی شرم سے جھک گیا۔ ٹھیک ہے عبدالجلال، تم جو بھی کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو نا کہ بچوں کو کوئی کتنا باندھ کر رکھ سکتا ہے۔ بچپن تو بچپن ہی ہے عبدالجلال، یہ تو ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتا ہے، شرارت اور مستی سے بھرپور، اور پھر اگر بچے شرارت نہیں کریں گے تو انہیں بچہ کون کہے گا؟ تم مانو یا نہ مانو، مگر بچے تو سب کے ہی سانجے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچوں کی طرح تمہارے بچے بھی ایسے ہی شرارتیں کرتے ہوں گے۔ ہمارے بچوں کی طرح تمہارے بچے بھی کھیلتے کودتے بڑے ہوتے ہیں، گرتے پڑتے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں، تو پھر تم ان بچوں کی غلطی کی انہیں اتنی بڑی سزا کیوں دینا چاہتے ہو، جبکہ تمہارے بچے بھی تو غلطیاں کرتے ہی ہیں نا؟ انہیں تو تم معمولی سازش کر کے چھوڑ دیتے ہو، تو پھر انہیں کیوں نہیں؟ عبدالکریم نے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا تو عبدالجلال شامیر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہہ رہے ہو عبدالکریم؟ انہوں نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے، گناہ، اور معافی سے غلطی اور نادانی کی ملتی ہے، گناہ کی تو سزا ہوتی ہے، اور میں انہیں ان کی گناہ کی سزا دینے ہی آیا ہوں۔ تم جو بار بار ان کی حمایت کرتے جاتے ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ارے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، اور کھیلنا کودنا شرارتیں کرنا بچوں کا پیدائشی حق ہوتا ہے، اس لیے ان کی معمولی شرارتوں اور کوتاہیوں کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اپنے بچوں کی طرح انہیں بھی بچہ سمجھتے ہوئے ہنس کر نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ بچے تو ہمیں بھی بہت اچھے لگتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ہوں یا ہم جنوں کے، اور پھر ہماری طرح یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کی نہ ہمیں اجازت ہے اور نہ ہی حکم۔ ہمیں بھی امن اور سکون سے رہنا بہت پسند ہے، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی تھی عبدالکریم۔ ان شرارتی بچوں نے مل کر پہلے تو احاطے والے مزار شریف پر خوب دھما چوکڑی مچائی، ہمارا سکون برباد کر کے رکھ دیا، اور پھر رہتی کسر اس لڑکے نے پوری کر دی۔ یہ جھنڈ والے احاطے میں گندے جوتوں سمیت گھستا چلا آیا۔ تمہیں پتہ ہے وہاں درس قرآن پاک ہو رہا تھا، اس قدر مقدس محفل، اتنا پاک ماحول،
اور ایسے میں یہ نالائق چھپنے کے چکروں میں محفل میں گھس آیا، اپنے غلیظ جوتوں سے ساری چاندنیاں گندی کر دیں، اپنے دھیان میں بیٹھے درس سنتے ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھ پاؤں کچل کر رکھ دیے، اور پھر اسی پر بھی بس نہیں کیا، اندھا دھند دوڑتا ہوا سیدھا قاضی صاحب میں گھستا چلا گیا۔ اب بتاؤ تم خود ہی بھلا، کیا یہ غلطی تھی؟ اس قابل کہ میں اسے معاف کر دیتا، بلکہ میں تو اسے گناہی سمجھتا ہوں۔ معزز قاضی صاحب کی اس قدر بے عزتی کی اس لڑکے نے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب اس کی غلطی تھی۔ عبدالجلال کا جلال ایک بار پھر اٹھ کر آیا تھا۔ میں مانتا ہوں عبدالجلال، تم جو کہہ رہے ہو سب درست ہے، مگر اب تو ان سے غلطی ہو گئی نا، یہ بچے ہیں اور انہیں کیا پتہ تھا کہ تم لوگوں کی محفل ہو رہی ہے وہاں۔ دیکھنے میں تو خالی جگہ اور سنسانی دکھائی دے رہی تھی نا، اس لیے شامیر کو اندازہ نہیں ہو پایا ہوگا، اور ویسے بھی یہاں تو بڑے بڑے سب کچھ دیکھتے بوجھتے جان بوجھ کے دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ یہ تو پھر بچے ہیں، نادان ہیں، مگر تم تو دانا ہو، بینا ہو نا، تم اپنی دانائی کا ثبوت دو اور انہیں ایک بار معاف کر دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب اس خاندان کا کوئی بچہ کبھی بھی کھیلنے کودنے کے لیے ویرانوں اور قبرستانوں کا رخ نہیں کرے گا۔ کیوں شبیر صاحب، میں نے ٹھیک کہا نا؟ عبدالکریم نے شبیر میر کی سمت دیکھتے ہوئے مان بھرے انداز میں کہا تو فوراً آگے بڑھے۔ جی جناب، آپ درست فرما رہے ہیں، اس خاندان کا بزرگ ہونے کے ناطے میں اپنی ذمہ داری پر وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمارا کوئی بھی بچہ کبھی بھی بلا وجہ اور اکیلا سنسان اور ویران جگہوں میں نہیں جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ شبیر میر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک کر وعدہ کیا تو شامر انہیں دیکھنے لگا۔ لو عبدالجلال، اب تو یہ پانی پی لو اور یقین رکھو کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب ان لوگوں کی طرف سے تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ عبدالکریم نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا، اگر یہ لوگ پکا وعدہ کرتے ہیں تو پھر میں بھی انہیں آخری موقع ضرور دوں گا۔ میں انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن اب اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی ویسی حرکت پھر سے ہوئی تو ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ عبدالجلال شامر نے ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا تو سب کے رکے سانس جیسے بحال ہونے لگے۔ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے ایک اور کرشمہ ہوا۔ شامر نے گلاس اپنے چہرے کے سامنے کیا اور اس میں موجود پانی یکلق ایسے غائب ہو گیا جیسے کسی نے اسے ایک سانس میں ہی کھینچ لیا ہو۔ ٹھیک ہے عبدالکریم، جا رہا ہوں میں، اور وہ بھی صرف تمہارے کہنے پر۔ ویسے بھی ایک بات تو تم نے ٹھیک ہی کہی، نہ سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے جنات، ہر جگہ طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے نیک اور صالح بھی اور شرارتی بدتمیز اور مغرور بھی۔ اور رہی شبیر میر صاحب اور ان کے خاندان کی بات، تو یہ لوگ واقعی اچھے اور نیک انسان ہیں، رحم دل اور مخلص۔ یاد رکھنا میر صاحب، آپ لوگوں کی اسی نیک دلی اور عاجزی نے آپ کو بچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں پر اپنی خاص عنایات، خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس کی ان عنایات کو اس کی راہ میں ایسے ہی خرچ کرتے رہا کریں، دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامرانی پائیں گے آپ لوگ۔ اب میں جا رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شامر نے خالی گلاس واپس عبدالکریم کی طرف بڑھاتے ہوئے صلح کے انداز میں کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انہیں بھرپور یقین دلایا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا عبدالجلال کہ تم نے انہیں معاف کر دیا اور شامر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے؟ تم جاتے جاتے اپنی کوئی نشانی دیتے جاؤ تاکہ ان لوگوں کو اطمینان ہو جائے اور انہیں یقین آ جائے کہ تم نے انہیں معاف کر دیا۔ عبدالکریم نے گلاس پکڑتے ہوئے میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر اللہ نگہبان، لو میں چلا۔ شامر کے منہ سے گڑگڑاتی عبدالجلال کی آواز برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ لہرا کر ایک طرف لڑک گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں موجود واحد دیوار گیر کھڑکی کے سامنے پڑا بھاری دبیز پردہ یکدم ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا اور پھر پوری طرح ایسے اوپر اڑا جیسے کہ چھت کے ساتھ جا لگا۔ اس کے ساتھ ہی بند کھڑکی کا شیشہ زوردار آواز کے ساتھ تڑک گیا تھا، یوں جیسے کوئی بھاری بھرکم گیند دور سے اڑتی آئی ہو اور پوری قوت کے ساتھ شیشے سے ٹکرا گئی ہو۔ سب دم بخود کھڑے یہ سب ہوتا دیکھتے ہی رہ گئے۔ رضا میر صاحب، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آئندہ کوشش کیجیے گا کہ بچے ایسی خطرناک جگہوں کے قریب سے بھی نہ گزرنے پائیں۔ آپ پر اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے، اب آپ بھی اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جیسے ہی شامر کو ہوش آیا، عبدالکریم صاحب نے اس کا ہاتھ رضا میر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نرمی سے کہا تو فرط مسرت سے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبدالکریم نے ماہنور کو بھی اندر بلوایا۔ ناہید اور جمیلہ بی بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی تھیں۔ انہوں نے مزید پانی منگوا کر اس پر دم کیا اور پھر وہ پانی دونوں بچوں کو پلایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناہید اور رضا میر کو پڑھنے کے لیے کچھ آیات اور وظیفے بھی بتائے۔ وہ سب ان کے دل سے ممنون ہو رہے تھے۔ ہم آپ کا یہ احسان کیسے اتار پائیں گے عبدالکریم صاحب؟ آپ کو تو اللہ پاک نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ رضا میر صاحب نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بھیگے لہجے سے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔
نہیں نہیں رضا صاحب، ایسا مت کہیے، میں بھی اللہ کا ایک معمولی سا بندہ ہی ہوں اور اس کے حکم پر ہی آپ کی مدد کرنے آیا ہوں. آپ مجھے شرمندہ مت کریں. مجھے آپ کی دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے گا، میرے لیے یہی بہت ہے. ہاں البتہ جیسا کہ عبدالجلال نے کہا کہ آپ رحم دل اور نیک انسان ہیں، پھر اللہ پاک نے آپ کو بہت نواز رکھا ہے، اس کی خاص رحمت ہے آپ سب پر. آپ بس اس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیشہ اس کی مخلوق کی مدد کرتے رہیے گا، جس طرح پہلے بھی کرتے آئے ہیں. حقداروں کو ان کا حق اسی طرح ادا کرنے میں جیسے پہلے گرم جوشی اور جلدی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، بس اسی طرح اپنے اس چلن کو برقرار رکھیے گا. بس یہی ہماری خدمت ہے. اب اجازت دیجیے، ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کہیں اور پہنچنا ہے. عبدالکریم باری باری ان سب سے ہاتھ ملا کر باہر نکلے تو رشید میر کے ساتھ ساتھ رضا اور منور بھی ان کے پیچھے لپکے. رشید میر نے انہیں ان کی مطلوبہ جگہ تک چھوڑنے کی پیشکش کی بھی، مگر وہ نرمی سے انہیں منع کرتے ہوئے اکیلے ہی باہر چلے گئے. رضا، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں کہ ہم ان بچوں کے ماموں ہونے کا حق بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر پائے. یہ بچے ہم سے ملنے اتنی دور آئے تھے تو ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری تھی، مگر بھائی ہم سے چوک ہو گئی. منگو نے ہمیں بارہا اشاروں کناروں میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کی کسی بات کو کبھی قابل توجہ ہی نہ سمجھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی احتیاط کی. بس ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ ابھی یہ سب بچے ہیں، ذرا بڑے ہو جائیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. اور پھر ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہ تھا کہ اگر اس عمر میں شرارتیں نہیں کریں گے تو پھر کیا بڑھاپے میں کریں گے. مگر ہم غلط تھے، ہمارا خیال غلط تھا. ہماری ذرا سی لاپرواہی اور ان بچوں کی ذرا سی شرارت کی وجہ سے ہمارے میروں کی یہ حالت ہو جائے گی، ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بخدا اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا تو ہم ایسی لاپرواہی کبھی نہ کرتے. ہمیں معاف کر دو رضا، ہماری وجہ سے تمہیں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، اتنی اذیت، اتنا دکھ جھیلنا پڑا. ہمیں معاف کر دو یار. شبیر اور رشید میر نے بہن بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگی تو وہ تڑپ کر رہ گئے. ارے نہیں بھائی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سب تکلیفیں تو ہماری قسمت میں ہی لکھی تھیں، شاید اللہ کی آزمائش تھی، اور شکر ہے مولا پاک کا کہ اس کی مدد سے ہم اس آزمائش سے بخیر و خوبی نکل بھی آئے. آپ ہم سے معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں پلیز. اور ویسے بھی بھائی جان، ہمارا بچہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اس کا بڑا احسان ہے ہم پر. اور ہاں، یہ عبدالکریم صاحب کہاں سے ملے آپ کو؟ انہیں تو واقعی اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر ہی بھیجا تھا. اللہ بھلا کرے ان کا. میرا تو رواں رواں ان کے لیے دعا گو ہے. شبیر رشید صاحب کی جذباتی باتوں نے ماحول کو ایک بار پھر بوجھل کر دیا تھا. ضمیر اور ناہید انہیں شرمندہ دیکھ کر خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے، اس لیے دونوں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی. اور اسی وقت ناہید نے عبدالکریم کا بھی پوچھ لیا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو ناہید؟ اللہ نے واقعی اس فرشتے کو ہماری مدد کے لیے ہی بھیجا تھا. انہیں منگو میرے پاس لایا تھا. وہ غریب بھی میرو کی حالت کا سن کر بہت پریشان تھا، پھر آج صبح ہی صبح وہ انہیں لیے میرے پاس چلا آیا. میں نے ان کے پوچھنے پر میرو کی حالت کو بتایا تو وہ فوراً ہمارے ساتھ یہاں آنے پر تیار ہو گئے. اللہ ان کا بھلا کرے، بڑے ہی نیک دل انسان تھے. اور میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا وعدہ نبھانے کی توفیق عطا کرے، ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور انہیں سکھا سکیں کہ خود بھی امن و سکون سے رہیں اور اللہ کی ساری مخلوق کو بھی امن و سکون سے رہنے دیں، ورنہ کوئی ہلکی سی کوتاہی ہی ایسی بڑی مصیبت بن کر ہم پر پھر سے ٹوٹ سکتی ہے کہ ہم اس کا خمیازہ ہی بھگتتے رہ جائیں. شبیر میر نے اس طرح سے کہا کہ سبھی اخبار پھر دھل کر رہ گئے. قارئین کرام، یہ نہ تو کوئی قصہ ہے اور نہ کہانی، اسے آپ بیتی بھی کہہ سکتے ہیں، جگ بیتی بھی. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ظہور پذیر ہوتے دیکھا، اور سچ کہوں تو اس کی دہشت سے ابھی تک خود کو آزاد نہیں کر پائی. ابھی بھی بھری دوپہروں میں سنسان جگہوں، ویران قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک انجانا سا خوف میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اس واقعے کو بیتے کئی سال گزر چکے، اس کی ہیبت اور اس کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں. اس دن کے بعد سے ہماری فیملی کا کوئی بھی بچہ کبھی بھی تنہا، ویران اور اجاڑ جگہ پر نہیں گیا. ہم نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کہ ہمارے بزرگ جو وعدہ کر گئے تھے ہم اسے اچھی طرح نبھا سکیں، اور اب یہی ذمہ داری ہماری اگلی نسل تک منتقل ہو چکی ہے. اب ہمارے بچے اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ان کی ذات سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ انسان ہو، اللہ کی کوئی اور مخلوق. آپ بھی خیال رکھیے گا کہ کہیں آپ کے بچوں سے بھی کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی خطا نہ سرزد ہو جائے جس کا خمیازہ آپ کے پورے خاندان کو اٹھانا پڑ جائے، اور کھیل ہی کھیل میں بات اتنی نہ بگڑ جائے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بنائی تمام مخلوق کا خیال رکھنا بھی ہم سب کا فرض ہے. اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم پر ذمہ داریاں بھی زیادہ عائد ہوتی ہیں کہ ہم اس شرف کے تمام تقاضوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں اور اپنا فرض نہ صرف پہچانیں بلکہ اس پر دل و جان سے عمل بھی کریں. یہی انسانیت کا تقاضا ہے اور یہی انسانیت کی معراج.